والإسلام ديني ومحمدا رسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. صدق اللہ مولانا العظیم. سورۃ الانبیاء کا یہ تیسرا رکوع چل رہا ہے. آیت نمبر 26 سے تیسرے رکوع کے آخر تک آیت نمبر 41 تک آیات تلاوت کی گئی ہیں جو انشاءاللہ ہمارے درس میں آج شامل رہیں گی. گزشتہ آیات میں موت کی حقیقت کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ ایک موت ایک بدیہی اور یقینی شے ہے. کائنات میں کوئی انسان موت کا انکار نہیں کر سکتا. ہر صاحب عقل اس کا یقین بھی رکھتا ہے اور اس کو اس بات کا اعتماد ہے کہ ہر حالت میں موت واقع ہوگی. موت سے مفر نہیں، موت سے انسان بھاگ نہیں سکتا، موت سے جان نہیں بچ سکتی. ہر حالت میں ہر ذی نفس کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے. چاہے وہ انبیاء علیہ السلام ہوں، چاہے مومنین ہوں، چاہے کفار ہوں، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اسی طرح سے جو جاندار جتنے بھی ہیں، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، اگر وہ جاندار ہیں، ذی نفس ہیں، تو ان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ان کو موت واقع ہوگی، ہر حالت میں موت قائم ہوگی اور قیامت آ کر کے رہے گی. ہر حالت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی بھی انسان کو یہ جو زندگی عطا کی ہے، یہ زندگی ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے. تمام انبیاء علیہ السلام یہی تعلیمات لے کر کے آئے. انہوں نے اپنی قوم کو یہی تعلیمات دیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، انہوں نے بھی اپنی قوم کو اسی کی طرف دعوت دی اور اسی کی طرف بلایا. لیکن قوم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، ٹھٹا کیا کرتے تھے، طرح طرح کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ کہا کرتے تھے. تو اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی اپنے نبی سے کہ آپ کا یہ استہزاء کرتے ہیں، آپ کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ اور اللہ کا نام دراصل باقی رہنے والا ہے اور اللہ کی ہی اصل خدائی ہے. اس کے سوا کسی کی خدائی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور جو خدا انہوں نے بنا رکھے ہیں، جو معبود انہوں نے بنا رکھے ہیں، ان کے بارے میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب لگاتے ہیں کہ یہ ہمارے معبودوں کا، ہمارے خداؤں کا برائی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لے کر کے آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معبود کی طرف بلانا چاہتے ہیں وہ صرف اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ باطل ہیں، ان کی عبادت کرنا تمہیں فائدہ مند نہیں ہے تمہارے لیے، اور آخرت میں یہ تمہارے کچھ بھی کام آنے والے نہیں ہیں. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا. اور جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں یہ لوگ، اس کے سوا ان کا کوئی کام نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا مذاق بنانے لگتے ہیں، آپ کا استہزاء کرتے ہیں، آپ کا مذاق بنانے لگتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ. اور کہتے ہیں کیا یہی صاحب ہیں جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتے ہیں. یعنی یہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ باطل ہیں. اصل عبادت کے لائق اور قابل ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. تو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی تھی وہ دعوت کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی،
بلکہ علل اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے، اپنی نبوت کا آپ نے اعلان کیا اور اس بات کی دعوت دی کہ میں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والا ہوں، اسی کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں، اور جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر آئے ہیں وہ سبھی ایک اللہ کی طرف سے مبعوث کیے ہوئے تھے، اور ان سب کا پیغام وہی تھا جو پیغام میں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ تو یہ جو دعوت ہے بالکل دو ٹوک انداز میں ہوتی ہے، اس میں کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہوتی کہ چلو ٹھیک ہے تم جب تک ان کی عبادت کر رہے ہو چلو کوئی بات نہیں، تم ان کی عبادت کر لو، اللہ کو بھی مان لو، اللہ کو ایک مان لو، اور ان کے ساتھ یہ سب معاملات تم کرتے رہو، چلو فلاں کام تم کر رہے ہو اسے کرتے رہو اور باقی چیزوں کو تم چھوڑ دو۔ دعوت کے اندر یہ چیز نہیں ہے، بلکہ دعوت جو ہے وہ بالکل علل اعلان ہے، کھل کر ہے، یا تو تم اس دین پر آ جاؤ جس دین پر میں ہوں، اور وہی دین پر حق ہے، اسی دین کو مانو گے تو تم نجات پاؤ گے، یا پھر تم گمراہ ہو اور تمہاری آخرت تباہ ہوگی۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ یہی راستہ اصل راستہ ہے، میرا راستہ کون سا ہے؟ یہ راستہ ہے جس پر میں چل رہا ہوں، اور یہی صحیح راہ ہے، میں جس پر چل رہا ہوں وہ راہ سیدھی ہے، اور میرے متبعین اور میرے پیروکار جو ہیں وہ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یوں ہی جو ہے میں نے اس پر چلنا شروع کر دیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے حکم دیا گیا کہ آپ کی علی بصیرۃ، پوری سوجھ بوجھ کے ساتھ، پوری سوچ سمجھ کے ساتھ، ہر طرح کی چھان پھٹک کے بعد اور اپنے اللہ پر اعتماد اور یقین کے بعد میں نے طے کیا ہے کہ یہی دین حق ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ فرما دیا گیا کہ دین اصل اللہ کی نگاہ میں اسلام ہی ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسری راہ کا انتخاب کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں یہ لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ آپ ان کا استہزاء کرتے ہیں، ان کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ان کی وقت نہیں ہے، تو اس طرح کی باتیں ان کے درمیان میں ہیں۔ یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ اسی لیے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو بالکل کھول کر اور واضح انداز میں ان کے سامنے رکھ دیا تھا، تاکہ وہ اس کو تسلیم کریں، اس کو مانیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی وہ عبادت پر آ جائیں، عبدیت پر آ جائیں، مجھے اللہ کا رسول تسلیم کریں، قرآن کریم کو مانیں، آخرت کو تسلیم کریں، یہ ساری کی ساری چیزیں ماننے کھول کر کے جب ان کو بتا دیا تو یہ لازمی بات تھی کہ کفر اور شرک چونکہ یہ حق نہیں ہے بلکہ یہ باطل ہے اور اس کے اندر طاقت اور قوت نہیں ہے، اس لیے ان کے خیموں میں کھلبلی مچ جاتی تھی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح سے کہہ رہے ہیں، یہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں معبود جو ہم نے بنا رکھے ہیں، کیا ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم ان سب کو ناراض کر دیں؟ اس طرح کی باتیں ان کی عام نجی مجلسوں میں اس کے اندر ہوا کرتی تھی، تو کہا کرتے تھے احد الذی یذکر آلہتکم، کہ کیا یہی شخص ہے جو ہے وہ تمہارے معبودوں کی، تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے، یعنی ان کو کہتا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت کوئی وقت نہیں ہے، وہم بذکر الرحمن هم کافرون، حالانکہ جو کافر ہیں ان کی اپنی حالت تو یہ ہے کہ خدا رحمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کا ذکر کرنے سے یہ انکار کیے بیٹھے ہیں، اللہ کی جو رحمان ہے رحیم ہے اس اللہ کا یہ انکار کر رہے ہیں، اس اللہ کو یہ نہیں مانتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہے، ایک اللہ ہی کو کیوں مانے؟ اس لیے کہ کفار اور مشرک، خاص طور سے جو بعض مشرکین عرب تھے ان میں ایسے بھی موجود تھے جو اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ رکھتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، ایک نہیں، اللہ کو تو مانتے تھے کہ اللہ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ انہوں نے سینکڑوں معبود بنا رکھے تھے، یعنی وہ مشرک تھے، اور ایک تعداد ایسی تھی جو اللہ کا بھی انکار کرتی تھی، انہی کو اپنا سب کچھ سمجھا کرتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ میں جو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اس کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہر خاندان کا، ہر قبیلے کا بت معبود بالکل الگ ہوا کرتا تھا۔ وہ جو حلوہ اور کھانا وغیرہ گھروں کے اندر بناتے تھے، ان کی شیپ اور ان کی شکل و شباہت بتوں جیسی بنا لیا کرتے تھے، بتوں کی طرح سے بناتے تھے ان کو، راستے میں کہیں ضرورت آئی اسی میں سے توڑ کر کے کھا لیا، اور ورنہ تو معبود ہے، اپنے ساتھ ہے، ہماری رکشا کرے گا، ہماری حفاظت کرے گا۔ اس طرح کے عقائد تھے ان کے، اور ہر قبیلے اور خاندان کا الگ الگ تھا، اور کعبۃ اللہ میں نصب کر رکھا تھا، سب آتے تھے وہاں پر اور عبادت کیا کرتے تھے، یہ شرک کا یہ عالم تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرا رہے ہیں تو
کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے، رحمان کیا ہے، اس کی کیوں عبادت کریں، اس کی کیوں پوجا کی جائے، اس طرح کی باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ انکار کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جو اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک صحیح اور ساجی نہیں ہے، جو یکتا و تنہا ہے اور پوری اس کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حکم سے اور اپنی مرضی سے چلا رہا ہے، اس کا انکار کرتے تھے۔ خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، انسان جلد بازی کی خصلت لے کر کے پیدا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی مزاج میں اور اس کی طبیعت میں عجلت رکھی ہے، اور جلدی رکھی ہے، وہ جلد باز ہے، ہر چیز کے اندر وہ جلدی کرتا ہے۔ خلق الانسان عجولا، یہ بھی آیت پاک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا اس کے مزاج کے اندر بڑی جلدی ہے، وہ جلد باز ہے، ہر چیز کو یہ چاہتا ہے کہ اس کا نتیجہ جلدی سے سامنے آ جائے۔ یہ فطرت ہوتی ہے، انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے تو سوچتا ہے اس کے جو کچھ بھی نتائج ہیں وہ جلدی جلدی جو ہے وہ سامنے آ جائیں، اور انتظار نہیں کرتا ہے انسان۔ تو انسان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فطرت اور اس کا مزاج بتایا ہے کہ انسان میں ہم نے یہ پہلو رکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ صبر نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام ہو وہ بس جلدی سے جلدی ہو جائے۔ تو وہ ہر چیز کو اپنی نگاہ سے دیکھ کر کے ماننے کا مزاج رکھتا ہے کہ جب میں دیکھ لوں گا تو اس کو تسلیم کر لوں گا، معجزات ہوں گے تو مجھے ماننے میں سہولت ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی۔ تم نبی ہو، تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ گیا، وہ فرشتے تصدیق کر دیتے تو ہم تم کو تسلیم کر لیتے، تم کو مان لیتے، تم کوئی معجزہ لے آتے ہم اس کو دیکھ لیتے۔ اور بعض لوگ جو سرکش ہیں وہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو اس عذاب کو جلدی کیوں نہیں لے آتے ہو، وہ عذاب جلدی آ جائے گا، ہم دیکھ لیں گے، ہم بھی تو دیکھیں تم کتنے سچے ہو، تمہاری جانچ پرکھ اور تصدیق تو اسی وقت ہوگی جو عذاب اللہ کا جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو وہ عذاب جلدی کیوں نہیں لے آتے ہو، اسے جلدی لے آؤ۔ تو یہ بھی اس کے مزاج کی بات ہے کہ انسان کی فطرت اور اس کا مزاج یہ ہے، سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، میں ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھلا دوں گا، لہذا تم جلدی مت بچاؤ، جلد بازی نہ کرو۔ اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس عذاب سے ڈرا رہے ہیں اس عذاب کا یہ استہزاء کر رہے ہیں، اس عذاب کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ وہ عذاب جلدی سے لے آؤ، ابھی لے آؤ۔ آپ نے پڑھا پیچھے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ہم نے آخرت کا عذاب مقرر نہ کر رکھا ہوتا اور قیامت کو ہم نے طے شدہ نہ کر دیا ہوتا تو ان پر ابھی سے وہ عذاب مسلط ہو جاتا۔ چونکہ اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کا نظام یہ ہے کہ قیامت اسی وقت آئے گی جو وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی، اس نظام کے مطابق ہی قیامت قائم ہوگی، قیامت واقع ہوگی۔ اللہ چاہتے تو یکلخت پوری قیامت آ جاتی، ایک دم سے قیامت واقع ہو جاتی، لیکن اللہ نے نظام بنا دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نظام کے مطابق تم کو عذاب میں مبتلا کریں گے، لیکن تم کیا کرتے ہو، جلدی کر رہے ہو کہ عذاب جلدی سے لے آؤ، وہ دکھاؤ، وہ عذاب کیوں نہیں لے آتے ہو جس عذاب کا تم نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کہ وہ عذاب کب آئے گا جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، وہ عذاب لے آؤ، جلدی آ جائے گا، ہم بھی دیکھ لیں گے، یا تو ہم تمہاری بات مان لیں گے یا پھر جو کچھ حشر ہوگا ہمارا ہو جائے گا۔ اس طرح کی باتیں یہ سرکش لوگ جو ہیں وہ کہا کرتے تھے۔ لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا هم عن ظہورہم ولا هم ينصرون، اور یہ لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو آخر یہ عذاب کی دھمکی کب پوری ہوگی جس عذاب کا جو ہے تم نے وعدہ کیا ہے، کاش ان کو اس وقت کی کچھ خبر لگ جاتی جب یہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو دور کر سکیں گے، لا یکفون عن وجوہہم النار، اپنے چہروں سے آگ کو ہٹا نہیں پائیں گے، دور نہیں کر سکیں گے، ولا عن ظہورہم، اور نہ اپنی پشتوں سے، اپنی پیٹھوں سے اس عذاب کو دور کر پائیں گے، اور نہ ان کو کوئی مدد ملے گی، وہاں پر کوئی مدد بھی نہیں آئے گی۔ عذاب کی جلدی تو کر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کاش کوئی انہیں اس بات کی خبر کرے اور ان کو اس بات کا یقین ہو جائے جو ان کے دل کے اندر بیٹھ جائے کہ جب قیامت قائم ہوگی، قیامت واقع ہوگی تو وہ عذاب ایسا ہوگا کہ چہرے اور ان کی پیٹھ اور ان کے بدن جس عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے پھر وہ اس کو ہٹا نہیں پائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ انسان اپنے چہرے سے عذاب کو ہٹا دے، اپنے جسم کو بچا لے، یعنی پورا انسان عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ اس میں پورا جسم آ گیا، پیٹھ کا ذکر کر دیا یا چہرے کا جب ذکر کر دیا جاتا ہے تو اس سے پورا سراپا مراد ہوتا ہے انسان کا، یعنی جب ان کا جسم عذاب کے اندر مبتلا ہوگا
تو پھر وہ ہٹ نہیں پائے گا. وَلَهُمْ يُنصَرُونَ وَلَهُمْ يُنصَرُونَ نہ مدد کیے جائیں گے, یعنی ان کی کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. انسان یہ سوچے کہ کوئی میری مدد کر دے اور مجھے جو ہے اس سے جو ہے وہ نکال لے, اس عذاب سے مجھے بچا لے کوئی, اس طرح کی جو ہے وہ کسی بھی طرح کی کوئی مدد, کوئی قوت ان کے پاس نہیں آئے گی, بلکہ اللہ نے جو عذاب مقرر کیا ہے, متعین کیا ہے, اس عذاب کے اندر یہ مبتلا ہو کر کے رہیں گے. بل تأتیہم بغتۃ فتبھتہم فلا یستطیعون ردھا ولا ینظرون, بلکہ وہ آگ ان کے پاس ایک دم سے آ دھمکے گی اور ان کے ہوش و حواس گم کر کے رکھ دے گی, پھر نہ اسے جو ہے وہ پیچھے ہٹا سکیں گے اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. ولا ینظرون, نہ مہلت دی جائے گی. فلا یستطیعون ردھا, وہ اس کو رد نہیں کر پائیں گے, ہٹا نہیں پائیں گے. ولا ینظرون, اور نہ ان کو کسی بھی طرح کی کوئی مہلت ہوگی. وہ عذاب ان کے اوپر مبتلا ہوگا, عذاب کے اندر یہ مسلط ہوں گے اچانک سے, اور پھر جو ہے کسی طرح کی کوئی مہلت, کسی طرح کی کا کوئی موقع نہیں ہوگا کہ انسان عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے, دور کر سکے یا اپنے آپ کو اس سے بچا سکے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کا اسی طرح سے استہزاء کر چکے ہیں, مذاق اڑا چکے ہیں, پھر ان کا جو مذاق بنانے والوں کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. جن چیزوں کا وہ استہزاء کیا کرتے تھے انہی چیزوں کے اندر اللہ کی طرف سے وہ مبتلا کر دیے گئے. کوئی مہلت ان کو نہیں دی گئی, بلکہ جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے, جس گرفت اور پکڑ کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے, جس کتاب کو قرآن مجید کو وہ جھٹلا رہے تھے, تکذیب کر رہے تھے, اس کی تعلیمات کے مطابق اسی عذاب کے اندر جو قرآن نے بتایا تھا انہی تعلیمات کے مطابق وہ اسی عذاب کے اندر مبتلا ہوتے چلے گئے, ان کو کوئی بچانے والا نہ ہوا. تو یہ جو آیات ہیں ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بتایا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے استہزاء کیا, تو یہ کوئی پہلی چیز نہیں تھی, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی قوموں نے اسی طرح کی حرکتیں کی ہیں, تو اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا. یہ قوم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہی ہیں, ان کا مذاق اڑا رہی ہے, ٹھٹا کر رہی ہیں, ان کو بھی ان کا انجام بھی وہی ہونا ہے جو ان سے پہلی نافرمان قوموں کا انجام ہو چکا ہے. اس لیے ان لوگوں کو جو عذاب کے ان لوگوں کو جو قرآن کا استہزاء کر رہے ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلا رہے ہیں, آخرت کا انکار کر رہے ہیں, اللہ کے ساتھ شریک و سہیم بنا رہے ہیں, ان کو اپنے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے. جو عذاب ان کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے وہ اس عذاب کے اندر مبتلا ہو کر کے رہیں گے, انہیں کسی طرح کی کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. یہاں پر تیسرا رکوع آیت نمبر 41 تک مکمل ہوا. Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.